اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، حضرات علماء السلام، مشائخ اعظام، طلبہ عزیز، سامعین کرام، واقعہ یہی ہے کہ ہم سب قابل تعزیت ہیں. پورا مدرسہ، پورا علاقہ، سارے مدارس کے لیے احباب آئے ہوئے ہیں. سب کے، ہم سب کے مسلم کے مربی تھے. اللہ پاک نے ماشاء اللہ عمر طویل نصیب فرمائی، اور سب مدرسے والے کسی نہ کسی درجے میں ان سے مستفید ہوتے تھے، تربیت حاصل کرتے تھے، اور بلکہ ہم سب کے مربی و مرشد تھے. اس لحاظ سے ہم سب قابل تعزیت ہیں. دوست اور بزرگوں، یہاں ہم سب جمع ہوئے ہیں. بہت سارے ہمارے احباب ایسے ہیں جن کو ہم نہیں دعوت دے سکے ہیں. ہماری بھول ہے، جن کی رسائی نہیں ہوئی. بہت سارے احباب ہیں جن کو ہم نے دعوتیں دی، اب انہوں نے معذرت کر دی. اور ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ آزار ہیں، اس وجہ سے نہیں آ سکے وہ. بہت سارے احباب ہیں جو ہمارے آئے ہیں، خصوصی دعوت پر بھی آئے ہیں، اور ورک شاپ پہ جو عام اعلان آیا ہے اس اعلان کو سن کر کے بھی آئے ہیں. ہم سب ان کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں. ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے مشاغل کو، ضروری کاموں کو چھوڑ کر کے وہ یہاں تشریف لائے ہیں. ان کا ہم پر احسان ہے. ادارے کے ساتھ محبت ہے، حضرت علیہ جمع کے ساتھ عقیدت و محبت ہے. اللہ آپ سب کو اپنے شایان شان اجر عظیم نصیب فرمائے. دوستو اور بزرگوں، یہ حقیقت ہے، ہمارے اساتذہ بھی دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں کہ حضرت ماں مرحوم سے قریب تر کہہ لیجیے، چاہے انہی کے زبان میں ہم لکو کہہ لیجیے. جی، اساتذہ بہت ساری باتیں کہنے کی ہمت نہیں کرتے تھے، لیکن ان کی ترجمانی ہم ہی کرتے تھے. جی، اور بعض دفعہ رائے میں اختلاف ہوتا تھا تو لوگ کو جھوک کر لیتے. بہت ساری دفعہ ایسا ہوا، جھگڑے کی شکل ہو جاتی. لیکن پھر بات بھول گئے کیا راہ رہے ہیں، سا رہے ہیں، مل کر کے ہیں، رہتے تھے. یہ چوکی پہ بیٹھتے تھے، ہم بھی آ کر کے بیٹھ جاتے تھے، پھر بات ہوتی. تو ان کا ایک مزاج تھا کہ سب کو لے کر کے چلنا، سب کو کام کا بنا دینا، سب کام میں لگے رہیں، کام کریں، صحیح طور پر کریں، لگن اور محنت کے ساتھ کریں. یہ ان کا ایک مزاج تھا، اور مدرسہ چلانے والوں کا مزاج بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. اساتذہ تو کہتے کہ آپ چھٹی لے کر کے جاتے ہیں تو سنیچر کو صبح میں آپ کیوں آئیں گے؟ تھکے ہارے آپ کیا پڑھائیں گے؟ آپ جمعہ کے شام کو آئیے، چھٹی ختم ہوتی ہے جمعہ کے شام کو آئیے. رات میں آپ نے آرام کر لیا، مطالعہ کر لیا، سب آپ پڑھائیں گے. معاف کیجیے، بہت ساری جگہوں پر دیکھا کہ جمعرات کو گئے اور سنیچر کو صبح میں آئے. کوئی بچہ سائیکل صاف کر رہا ہے تو کوئی موٹر سائیکل ان کا صاف کر رہا ہے، کوئی ان کی خدمت کر رہا ہے. تو کیا پڑھائیں گے؟ سنیچر کا دن تو ویسے ہی چلا گیا، اور جمعرات کا دن ویسے ہی چلا گیا. جی، تو 3 دن ایسے ہی چلے گئے. 7 دن میں جو ہے 4 دن پڑھائیں گے اور 3 دن ایسے ہی گئے. یہ سب بہت سختی کرتے ہیں. یہ بات اس لیے سنائی جا رہی ہے کہ ہمارے بہت سارے مدرسے کے احباب ہیں. ایک بات اخلاص کی، وہ کہتے تھے بھی کہ بھائی اخلاص کے ساتھ کام کیا. ایک سال ایسا ہوا کہ درجے حفظ میں ہمارے یہاں جو بچے حافظ ہوئے، کم و بیش ہوتے رہتے ہیں، کبھی 30 ہوتے ہیں، کبھی 32 ہوتے ہیں، کبھی 28 ہوتے ہیں، کبھی 25 ہو جاتے ہیں.
تو جن بچوں کا حفظ ختم ہوتا ہے ماشاءاللہ سال کے آخر میں ایک مجلس ہوتی ہے اور دعائیہ مجلس ہوتی ہے اور یہ معمول ہے اور یہ مجلس ہوتی ہے. ہمارے اساتذہ میں سے کسی نے اخبار میں دے دیا کہ اشرف العلوم امتحان 32 بچے حافظ ہوئے ہیں, ان کی دعائیہ مجلس ہوئی ہے, دعا ہوئی ہے اور الحمدللہ ایسا ہوا ہے. حضرت نانی صاحب علیہ رحمت کی نظر میں سے اخبار پر پڑی تو وہ آئے اور کچھ اساتذہ کو یاد نہیں ہوگا, وہ سامنے جب آئے کہ آپ ہی لوگ ہیں, آپ ہی اخلاص والے ہیں. یہی اخلاص ہے کہ اپنے کارنامے کو جو ہے وہ اخبار میں اچھا لی. یہ کیا اخلاص؟ ایسے ان کا اندازہ یہ کیا اخلاص؟ اللہ کے واسطے کام کیجیے. تو بات صحیح ہے کہ وہ شہرت کو پسند نہیں کرتے تھے, اخلاص کے ساتھ کام کیا جائے. یہ سب لوگوں نے ان کو قریب سے جو اساتذہ نے دیکھا ہے تو واقعی میں یہ اخلاص کا بھی اقدار ہے. جی شہرت کا اور دکھلاوے کا مزاج ہے, ایک عام مزاج بنتا جا رہا ہے, دنیا کا مزاج ہے. تو اسی مزاج میں ہم علماء بھی ڈھلتے جا رہے ہیں, مدارس والے بھی ڈھلتے جا رہے ہیں, لیکن وہ بڑی سختی کرتے تھے کہ نہیں یہ اخلاص کے خلاف. ہم اپنے کام کا, محنت کا, خدمت کا صلہ اللہ سے چاہتے ہیں, اور اس طرح جب شہرت کا جذبہ ہوگا, ہو سکتا ہے میں کسی کے نیت پر اور دل پر میں حملہ نہیں کرنا چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے ان کا یہ مقصد ہو کہ بھائی اخبار میں اگر یہ بات آئے گی تو لوگوں کا رجحان ہوگا, بچوں کو حافظ بنائیں گے, بھیجیں گے, پھر ان کے دل میں ادارے کی جگہ بنے گی, ہوگا کہ نا وہاں کام ہو رہا ہے, وہاں بھی ہمارا مال جانا چاہیے. ہو سکتا ہے ان کی نیت ہو, یعنی کسی کی نیت پر میں حملہ نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن حضرت وہاں کا مزاج ہے جی. اور اس پر جو ہے وہ نظر رکھتے ہیں, اور اسی طریقے سے جو ہے ان کے ہاں حق گوئی یا جرت کی جو بات ہے تو ہمارے کئی احباب نے آپ کے سامنے نقل کیا ہے کہ حق گوئی اور جرت کے ساتھ جو ہے بڑی ایمانی وہ فراست کے ساتھ اور بڑی جرت کے ساتھ اور حق گوئی جو ہے وہ کرتے تھے اور حق بات کہہ ڈالتے, حق بات کہہ ڈالتے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی بات ہوئی, اساتذہ سے مشورہ ہوا, اس میں کوئی بات آئی تو کہا, حضرت فرمانے لگے کہ مدرسے کو تو آپ لوگ ستیاناش تک پہنچا دیجیے. میرے بات نہ معلوم کیا ہوگا. ہم نے کہا کہ حضرت جس نہج پر اللہ چلا رہا ہے اللہ چلائے گا. آپ لوگوں کو بھی شاید یاد ہو, ہم سب کے مخدوم شیخ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس طرح اللہ کرتے لوگ آتے جاتے تھے. حافظ فاروق صاحب مرحوم ہے, سب یہیں لیتے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ حضرت کہ آپ کی وفات کے بعد ادارہ کا کیا ہوگا, ادارے کا کیا ہوگا, اس ادارے کا کیا ہوگا, کسی کے حوالے کر کے نہیں جا رہے. تو حضرت نے فرمایا, حضرت علی رحمٰ نے, کہ اللہ کسی آدمی کو بھیج دے گا اور اس کا کام چلتا رہے گا. اللہ پاک اس ادارے کے لیے کسی آدمی کو بھیج دے گا اور اس کے ذریعے سے اس ادارے کا کام چلے گا. جی سب نے دیکھ لیا. جی 91 میں حضرت کی وفات ہوئی ہے, 92 میں حضرت زبیر احمد صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے اور ان کو پڑھ کے سب لوگوں نے مل کر کے ان کو دیکھا کہ سب نوجوان اساتذہ ہیں. جی ان پر کوئی ایسی شخصیت ہو, ایسے عالم آویں جو ان سب کے استاد کی حیثیت رکھتے ہوں اور ان سب کی تربیت ہو اور اس طریقے سے جو ہے صحیح طریقے سے ان کو لے چلیں, وہ ایسے عالم کو لایا جائے. چنانچہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہاں حیدرآباد کے شیخ الحدیث سے, جس کی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے, اور عمر ہونے کی وجہ سے حضرت کا بھی کچھ مزاج بن رہا تھا کہ اب اخیر عمر میں اتنا دور رہے, 2000 کلومیٹر دور چلے, اب قریب ہی کہیں. تو حضرت کا بھی مزاج کچھ اس طرح بن رہا تھا. اللہ پاک نے ادھر لوگوں کے دلوں میں داعیہ پیدا کیا کہ کیوں نہیں انہیں کو زحمت دی جائے.
चुनांचे कोशिश हुई, उन्होंने उन्हीं शर्तें लगाई कि ये शर्त ये शर्त ये शर्त, ये सब शर्त मंजूर करो तब हम आवेंगे। वो लगता था कि हजरत जो है सब लोगों को परखना चाहते थे कि सच्ची तलब है कि कच्ची तलब जी। तो इन लोगों ने भी कहा कि सब मंजूर है, लेकिन आप आ जाए जी। ठीक, आ गए। अल्लाह पाक ने जो उनको फिरासत दी थी, उनको तजर्बा दिया था, जो उनका इल्मी मकाम था, उनके शागिर्द सब थे जी। और फिर आए, देखिए आहिस्ता 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 माशाअल्लाह किस निहज पर इदारा को डाल गए। अल्लाह का फजल है, तालीम का माहौल, तरबियत का माहौल हर तरह से पुरसुकून। और हम लोगों के जहन में भी यही है, हमारे अहबाब ने भी हम लोगों को मशवरा दिया है कि उनका जो निहज है, तालीम का निहज, तरबियत का निहज, असातिज़ा का माहौल, तलबा के अंदर भी तालीम और तरबियत का माहौल, उस निहज पर कायम रहें और चलें और चलाने, ये बहुत बड़ी बात है। और हम लोग भी एहसास करते हैं और उनकी बातों को दोहराते भी रहते हैं आपस में कि उसी निहज पर इस इदारे को इंशाअल्लाह चलना चलाना। अल्लाह हमारी मदद फरमाए, हमारे असातिज़ा की मदद फरमाए। बहुत बड़ी बात यह है कि हजरत मौलाना अली रहमा अपने दौरे अव्वल के अंदर भी इदारा को और इलाका को देखे हुए थे, और अब जो दौर है इसको तो अच्छी तरह देखा इन्होंने। 24-25 साल क्या क्या ये अरसा गुजरा है। मौलाना अली रहमा ने अपने तजर्बे से एक निहज ये कायम किया, और ये निहज जो है ना, ये मनहज है, ये निहज, ये अक्ल से बिलखता हुआ ये निहज कि किसी भी इदारे के लिए शूरा जरूरी है। शख्सी हुकूमत, शख्सी मदरसा में किसी पर हमला ने, यानी शख्सियत के अंदर जो है जहाँ खूबियाँ हैं खराबियाँ भी आती हैं, लेकिन शूरा हो, वह अमरुहुम शूरा बैनहुम शूरा हो, और शूरा के अंदर भी ज़्यादा अफराद होंगे, 25-50 होंगे, 50 होंगे, तो उनमें फैसला मुश्किल हो। इसलिए हजरत मौलाना ने अपने तजर्बे की बुनियाद पर यह किया कि भाई शूरा को के अफराद कम से कम किए जाए। खूब हंगामा होने से बच्चों पर भी बुरा असर पड़ता है, तो शूरा को कम किया। उस वक्त में जो है 27 और 30 होते थे, फिर आहिस्ता होते 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 20-21 पर आए, फिर 15-17 पर आए, फिर इससे भी थोड़ा सा कम होकर के अब उस हाल पर ये शूरा की मजलिस जो है टिक गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह शूरा के अफराद जो हमारे होते हैं वो भी बड़ी वसीअत ज़र्फ़ी से काम उनके ज़माने में भी लिया है, और आइंदा भी ऐसी ही वसाअत ज़र्फ़ी से काम लेंगे तो इदारा का निज़ाम सही चलता रहेगा। क्या वसाअत ज़र्फ़ी से काम लिया? साल में एक दफ़ा मीटिंग हो गई, हिसाब किताब माशाअल्लाह फाइनल हो गया, और जो काबिल मशवरा चीज़ें हैं वो चीज़ें आ गई जी। नाज़िम साहब ने किन को बहाल किया और किन खूबियों पर किया और किस वजह से किया, वो पर सब आ जाती है। फिर सब मुतमईन हो गए, फिर साल भर के लिए जो है नाज़िम साहब के हवाले कर दिया, आप चलिए चलाइए। अब सारी जुज़ियात को शूरा के अफराद में भी ये वसाअत ज़र्फ़ी हो, जहाँ जहाँ है अल्हम्दुलिल्लाह, वो नहीं पूछेंगे भाई कितनी दाल पकी, कितना चावल पकाएं, अरे कितना आलू पकाएं, इससे क्या लेना देना है। शूरा के अफराद हमारे कहते हुए इसे हमको क्या लेना देना है। सही तौर पर खाइए, खिलाइए, पढ़िए, पढ़ाइए, लाइए और लीजिए। ये वसाअत ज़र्फ़ी जो हज़रत आले रहमा, हज़रत ज़ुबैर अहमद साहब अलैहि के ज़माने में रही है, यही वसाअत ज़र्फ़ी रहेगी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असातिज़ा भी मुतमईन होकर के काम कर रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह। और हम लोग भी चाहते हैं कि उन्हीं के नहज पर जी, उन्हीं के नहज पर इस तरीके से जो है इदारा को चलाया जाए ये चलाया जाए और चला जाए, तो इंशाअल्लाह इदारा के लिए खैर ही खैर है। और ये कुछ लोगों का कायम किया हुआ इदारा है, उनकी रूहानियत, उनकी रूहें और उनके अरवा रूहानियत इस जानिब मुतवज्जे है। एक ज़माना था कि हज़रत क़ारी ज़ाहिर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में देखा हज़रत मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह माल खाना का जायजा ले रहे हैं, बैतुल माल का जायजा ले रहे हैं, स्टॉक रूम का जायजा ले रहे हैं। ख्वाब देखे
انہوں نے تذکرہ کیا تو ہوا یہ کہ مالیات کے سلسلے میں کوئی گڑبڑی تو نہیں ہو رہی، اس کا جائزہ لیا جائے اور پھر اس کے اندر سدھار لانے کی، کہیں اگر کوئی کمی ہے تو اس میں سدھار لانے کی فکر کی جائے، سدھار لانے کی۔ حضرت مولانا اویس صاحب علیہ رحمہ رائے پوری ادھر اسی کمرے میں رہتے تھے، مولانا نظیم صاحب اس وقت پڑھتے رہے تو ادھر رہتے تھے، وہ اپنے کمرے میں رات میں سوئے ہوئے ہیں تو خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک صاحب اتر سے دکھن، دکھن سے اتر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں اور کچھ پڑھ بھی رہے ہیں۔ تو حضرت مولانا فرماتے تھے کہ میں نے کھڑکی کھول کر کے میں نے کہا صاحب کھڑے ہوئے، کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے تھوڑی دیر متوجہ رہے اور پھر جو ہے چلے گئے اور خواب ختم ہو۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس خواب کا انہوں نے تذکرہ کیا تو حضرت نے پوچھا ان سے کہ کس خلیے کے تھے؟ تو چھڑیرا بدن تھا، ناک کھڑی اور گورے، کہا کہ حضرت مولانا صوفی، حضرت مولانا صوفی رضوان علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ان لوگوں کی جو روحانیت ہے متوجہ، ہے متوجہ۔ ظاہر ہے کہ پوری زندگی یہاں انہوں نے گزاری ہے اور اس کے تعلق رہا ہے وہ سب عالم ارواح میں ہے، لیکن روحانی جو رشتہ ہے، روحانیت ہے، وہ ختم نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی۔ تو دوست اور بزرگوں، واقعی میں یہ بزرگوں کی یہ امانت ہے، یہ ادارہ چاہے کسی کے ہم لوگوں کے ہاتھ میں ابھی ہے، اللہ نے ہم لوگوں کے ذمے یا ہم لوگوں کے قسمت میں اس کی خدمت کر دیا ہے، جی ہے بزرگوں کی امانت۔ اگر امانت داری سے، دیانت داری سے کام چلتا رہے گا تو انشاءاللہ اللہ کی نصرت اور رحمت متوجہ ہے اور متوجہ رہے گی۔ اور صحیح کہا رہے حضرت زبیر احمد صاحب علیہ رحمہ کا جو نہج ہے، اسی نہج کو ہم لوگ حساب کتاب میں بھی باقی رکھتے ہوئے، یہ ان کے حساب و کتاب کا جو منہج ہے بہت معقول اور یہ کہ صاف ستھرا نہ نکالنے والا جو نہج ہے وہ ہے اور آج بھی قائم ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گا۔ رات کے 12 بجے رات میں آ کر کے آپ پوچھ لیں کہ آج کی تاریخ میں آمدنی کیا ہے، خرچ کیا ہے، تحویل کیا ہے۔ ان کا نہج تھا کہ مہینے کے ختم پر آمد اور صرف کا حساب کرتے اور اس کا ایک چارٹ بنا لیتے کہ اس مہینے میں اتنی آمدنی ہوئی، اتنا خرچ ہوا، پہلے کی تحویل اتنی ہے، جوڑ کر کے اتنا ہوا، اور خرچ کاٹ کر کے اتنی آمدنی بچ رہی ہے، تحویل یہ ہے کہاں؟ جی اس کی پھر تفصیل ہم لوگ بھی ہوتے تھے حساب میں، اس کی پھر تفصیل کرتے تھے، تفصیل تجوری میں کیا ہے اور بینک میں کیا ہے اور منشی کے ہاتھ میں کیا ہے، کسی استاد نے قرض لیا ہے تو کتنا ہے، پوری تفصیل سامنے ہوتی۔ یہ اچھا نہیں ہے، ہر مہینے کے ختم پر اس طرح حساب ہو جائے تو حساب کے اندر خرد نہیں، حساب کے اندر شفافیت رہتی ہے اور صفائی رہتی ہے۔ تو الحمدللہ تعلیم کے اعتبار سے بھی تعلیم و تربیت کا جو نہج رہا ہے، دعا کیجیے کہ اللہ اس نہج میں اور ترقی دے، صفافیت اور شفافیت اس میں آوے، اور حساب کتاب کا جو نہج ہے جی ان کا قائم کیا ہوا، اسی نہج پر حساب کتاب بھی ہوتا رہے، اور ہمارے شورا کے بھی افراد ماشاءاللہ حاضر ہیں جی ماشاءاللہ، یہ لوگ بھی بڑی ہمدردی کے ساتھ، بڑی خیرخواہی کے ساتھ یہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی امانت ہے اور ان بزرگوں کی قربانیوں کا یہ ثمرہ ہے، اس کو دن بدن اس کو ترقی کرنا چاہیے، اور اس طریقے سے یہ بھی ہمدردی رکھتے ہیں۔ عام ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، ہمدرد خیرخواہ ہیں، وہ سب بھی ہمدردی اور خیرخواہی رکھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خوشائند بات ہے اس ادارے کے ساتھ، ورنہ بہت ساری جگہوں میں دیکھیں گے آپ شورا کی کشمکش جو ہوتی ہے نا، بہت ساری جگہوں پر جہاں پر شورائی نظام ہے تو اس میں 2-3 پارٹی ہو کر کے اور ایسی کشیدگی ہوتی ہے کہ وہ ماحول بہت کرکرا ہو جاتا ہے، اساتذہ سکول سے کیا پڑھائیں گے اور طلبہ سکول سے کیا پڑھیں گے، بہت برا نظام ہوتا ہے۔ اللہ پاک اس طرح کے فتنوں سے، شرور فتن سے ہماری آپ کی اس ادارے کی، ہمارے جو بھی ادارے والے بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ واقع میں تو یہ 2-3 باتیں آئیں، تعلیم و تربیت کا نہج ان کا، حساب و کتاب کا نہج ان کا، عاشورہ کے ساتھ ان کا، عاشورہ والوں کا ادارے کے ساتھ
یہ سب جو منہج ہے یہ سب ابھی الحمدللہ قابل تحسین، سب قابل تحسین ہے، تحسینی نہیں کہیے، قابل تقلید، قابل تحسین ہی نہیں قابل تقلید ہے کہ آپ مانتے بھی ہیں کہ یہ ادارہ جو ام المدارس ہے، ادارہ ام المدارس ہے اور اس کو قریب سے آپ دیکھ رہے ہیں جی تو یہ چند باتیں آپ کے سامنے آئی۔ اخلاص بہت بڑی چیز ہے، یہ اسی طریقے سے محنت اور لگن تعلیم میں، تربیت میں، مالیات میں، تعلیمات میں، سب کے اندر جو ہے پوری محنت اور وفا کشی اور لگن کے ساتھ لانے کی فکر، ماں فرماتے تھے بھائی لانے کی فکر کیجیے، لانے کی فکر۔ ایک مرتبہ تو کہا کہ دیکھیے ایک صاحب جو ہے ذمہ دار، نائب ذمہ دار بنائے گئے تھے لیکن ان کا سفر ہی نہیں ہو رہا تھا، آج ہو رہا ہے، کل ہو رہا ہے، ایک ہفتے کے بعد، اور آخر ان کا سفر نہیں ہوا۔ تو ایک دفعہ حضرت معاذ وغیرہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بگڑ کر کے کہا کہ مولانا یہ مدرسہ کوئی گاڑی نہیں ہے کہ ایک ڈرائیور جو ہے اسٹیئر پکڑے رہے کہیں ادھر سے ادھر نہ ہو، یہ مدرسہ کوئی گاڑی نہیں ہے، پیسہ ہوگا تو کوئی بھی چلا لے گا، پیسہ ہوگا تو کوئی بھی مدرسہ چلا لے گا جی، تو اس لیے لانے کی فکر کیجیے، لانے کی فکر کیجیے جی۔ اب کیسے کہاں کس انداز سے خرچ ہوگا وہ ہم سمجھیں گے، اب لانے کی فکر کیجیے جی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ماں کے مشورے سے جی درمیان میں ہمارا برسوں سے سفر ہوتا تھا کہ نظام اندر کا یہ سنبھال رہے ہیں، تو یہ تو ظاہر ہے کہ ضعیف ہیں تو سفر کرنے سے رہے، ہم لوگ میں جوان ہیں تو چلیے جفا کشی محنت سے، لوگ کہتے تھے کہ ناظم وہ ہیں اور سفر آپ کرتے ہیں، ناظم وہ ہیں اور سفر آپ کرتے ہیں، وہ تو ہمارے استاد کے درجے میں ہے، ہم لوگوں نے ان سے نہیں پڑھا کر یہاں حفظ کیا جی۔ اس زمانے میں یہ استاد بن کر کے آئے تھے تو ہم لوگ دوڑ سنانے چلے گئے اسلامیہ جامع مسجد، اور اسلامیہ جامع مسجد میں دوڑ سنانے کے بعد بھانگا چلے گئے پڑھنے۔ ایک صاحب نے مذاق اڑاتے ہو تو کیا صاحب علی بھی پڑھنے جا رہے ہیں بھانگا، علی بھی پڑھنے جا رہے ہیں بھانگا، یہاں کا علی کی پڑھائی نہیں ہے، بغدادی قاعدے کی جی۔ تو اس طریقے سے ہم لوگ پہلے والے رہے، ماں شمشاد صاحب ہیں، ہم لوگ ایک نہج کے تھے، یہاں وہ جس درجے میں تھے ہم لوگ وہاں اسی درجے میں، مظاہروں میں بھی جو ہم لوگ آئے تو یہ جس درجے میں تھے اسی درجے میں ہم لوگ بھی تھے۔ خیر یہ سب پرانی باتیں ہیں۔ حضرت ماں زبیر احمد صاحب علیہ رحمہ ہم سب کے لیے بہت ہی محترم محترم، ہم سب کے مربی اور ہم سب کے مشفق اور محسن تھے۔ اللہ پاک نے ان کو بڑی خدمت کا موقع دیا، شاگردوں کا دائرہ دیکھیں کتنا وسیع ہے، یہ سب صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ پاک ان کے درجات کو خوب خوب بلند فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، اللہ ان کے حسنات کو قبول فرمائے، اللہ ان کے زلات کو معاف فرمائے جی۔ ہم سب جو ہے ان کے لیے دعا ہم لوگ کر رہے ہیں اور کرنا چاہیے، ان کا ہم پر احسان ہے، ہم ان کے لیے دعا کریں گے، ہماری نسل ہم کو بھی دعا دے گی۔ اگر ہم اپنے بڑوں کو بھلا دیں گے تو ہمارے چھوٹے ہم کو بھی بھلا دیں گے، اس لیے ان کا احسان ہے۔ اور جہاں تک ان کے علمی ورثہ کا مسئلہ ہے تو ماشاءاللہ 100 سالہ اجلاس کے موقع پر الحمدللہ ان کی علمی یادداشت کتاب چھپی، مقالات زبیر چھپے جی۔ اسی طریقے سے اور بھی ان کی بہت ساری یہ ان کی ڈائری، یہ ساری چیزیں کچھ بہانے چھپ گئی۔ ہمارے بعض احباب کو حلق کے نیچے اترتا بھی نہیں رہا ہے، اتنی کتاب چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے کہا کہ نہیں، یہ موقع ایسا ہے کہ جو کتاب چھپ جائے گی چھپ جائے گی، یہ سیلاب ہے، اس میں جتنی کتاب چھپ جائے گی تو چھپ جائے گی، اتنا بڑا سرمایہ ہم کہاں سے لا سکیں؟ اور الحمدللہ 100 سالہ کے بہانے سے ایک بڑا کارنامہ ہو گیا۔ ہمارے بہت سارے احباب نے اس کو سراہا، لیکن بعض لوگوں کے حلق کے نیچے اترتا نہیں جی۔ کہا جانے حساب کتاب کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے یہ شورا کے احباب لوگ، ان کے درمیان بات ہے 12.5 لاکھ کی کتاب چھاپ دیا صاحب جی، لیکن ہم لوگ اوڑے رہے، ان کی رائے اپنی جگہ پر، ہم لوگ اوڑے رہے نہیں، کتاب تو چھپنی۔ ہم کہتے تھے کہ خالی تاریخ اشرف العلوم چھپا دی، فتاوی چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کتاب چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ہم لوگ اوڑے رہے نہیں، سب کچھ چھپا لیا۔ اور اللہ کی خاص مدد ہوئی کہ اتنا بڑا کام ہمارے یہ اساتذہ ہوئے، اور ہمارے
علاقہ کے اور دیگر علماء احباب ایسے ہوئے جنہوں نے تعاون دیا، اور درس و تدریس کا بھی کام الحمدللہ ہوتا رہا، اور ادھر یہ سب کام بھی ہوتا رہا۔ گویا انہی لوگوں کی کرامت ہے کہ سب کام ہوتے، اللہ کا خاص فضل رہا جی۔ تو خیر یہ حضرت ماں علیہ رحمہ کے حیات پر، ان کی زندگی پر جو باتیں آنی ہیں کتابی شکل میں، تو انشاءاللہ ہم سوچ رہے ہیں اور ان کی جو قیمتی باتیں ہوتی تھیں، جو تعلیم و تربیت کے لائن سے اور نظامت کے لائن سے اور دوسرے لائن سے جو باتیں ہوتی تھی، وہ بات بھی ان میں انشاءاللہ شامل کی جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمت دے، توفیق دے۔ اللہ پاک اس ادارے کے لیے بھی ان کا نعم البدل اور پوری امت کے لیے ان کا نعم البدل عطا فرمائے، اور حضرت کے جو وارثین ہیں ہم سب دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو صبر جمیل دے۔ ظاہر ہے کہ صبر جو ہے آتے آتے آتا ہے جی۔ اپنے حضرت ماں علیہ رحمہ نے باندہ حضرت علیہ رحمہ کے حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اہلیہ کا انتقال ہوا، اس کی خبر آئی تو حضرت ماں زبیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کو تعزیتی خط لکھا، تو اس میں یہ جملہ لکھا، یہ مصرع: بھر عمر کا ساتھ چھوٹا ہے، بھر عمر کا ساتھی چھوٹا ہے، صبر آتے آتے آئے گا۔ تو ظاہر ہے کہ اتنی لمبی مدت یہاں گزری، اور خاص طور پر پوری زندگی اپنے گھر والوں کے ساتھ، صبر تو آتے آتے آتا ہے، تو صبر تو خیر آ ہی جاتا ہے، آتے آتے آتا ہے۔ اپنے ان جو وارثین ہیں حضرت کے، ان کے لیے بھی ہم صبر جمیل کی دعا فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمن يقربنا إليك۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے سارے گناہوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ مشائخ کی مغفرت فرما، ہمارے تلامذہ دوست احباب سے طلباء کی مغفرت فرما، تمام مومنین تمام مومنات پوری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کے محسن و مربی حضرت ماں زبیر احمد صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، اے اللہ ان کی تعزیت کا یہ اجلاس ہوا، اللہ اس کو قبول فرما۔ اے اللہ حضرت کی پوری پوری مغفرت فرما، اے اللہ پوری پوری مغفرت فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے حسنات کو قبول فرما، اے اللہ ان کے زلات سے درگزر فرما۔ اے اللہ فضل کا، کرم کا، رحم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو، اے اللہ ان کے خاص طور پر وارثین کو، اے اللہ صبر جمیل نصیب فرما۔ اے اللہ اس ادارے کو، اے اللہ جن جن اداروں کے وہ سرپرست تھے، سب کو ان کا نعم البدل نصیب فرما۔ اے اللہ پوری امت کو ان کا نعم البدل نصیب فرما۔ اے اللہ فتح اکیڈمی میں بھی کھڑا ہوگا، اے اللہ پورے علاقے میں، اے اللہ ہندوستان میں ایک بڑا خلا ہو گیا، اے اللہ ایک اچھے محقق سے اور مربی موسم سے اے اللہ ہم سب محروم ہو گئے ہیں۔ اے اللہ وہ تو آپ کا فیصلہ ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ان کا نعمت بدل ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ ان کا جو تعلیم و تربیت میں نہج تھا، حساب و کتاب میں نہج تھا، اور ان کا جو نہج تھا اے اللہ اس نہج کو ہم سب کے درمیان باقی رکھے۔ اے اللہ اس میں اور خوب خوب ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مخلصین بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہم سب کو عابدین صالحین بندوں میں شامل فرما، شاکرین ذاکرین بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ فضل کا، کرم کا، رحم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے یہ بچے طلبا ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ ان میں سے ایک ایک کو
زبیر احمد بنا دے۔ اے اللہ ایک سے ایک کو، اے اللہ آپ کے شان سے کوئی بعید نہیں ہے، اے اللہ ان میں سے ایک ایک کو زبیر احمد بنا دے۔ اے اللہ ان سے بڑھ کر کے فقیر، اے اللہ امت کو نصیب فرما دے۔ اے اللہ ان سے بڑھ کر کے اے اللہ امت کو فقیر نصیب فرما دے۔ اے اللہ فضل کا، کرم کا، رحم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اس اشرف علوم کی حفاظت فرما، ہر قسم کے فتن سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر طرح سے سہولت اور عافیت، خیر و برکت کا نزول فرما۔ اے اللہ جن کاموں کو وہ چھوڑ گئے ہیں، اے اللہ سہولت اور عافیت کے ساتھ اے اللہ اس کی تکمیل فرما۔ اے اللہ مطلب کی تعمیر ہے، لائبریری کی تعمیر ہے، درسگاہوں کی تعمیر ہے، اے اللہ اطفال کے لیے مکتب کی تعمیر ہے، اے اللہ یہ سارے کام ادھورے رہ گئے ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ غیب سے اے اللہ اس کا انتظام فرما، فضل کا، کرم کا، رحم کا معاملہ فرما۔ جن بھائیوں نے دعا کے لیے لکھا ہے یا کہا ہے یا ان کا میرے اوپر حق ہے، یہ دعا کی امید رکھتے ہیں، اے اللہ ان سب کو اپنے اپنے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ خیر کے لائن سے جو دعائیں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں ہم سب کو نصیب فرما۔ جن شروع فتن سے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے، اے اللہ ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، ہمیں بھی پوری امت کو پناہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو ہمارے فضل کرم سے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب خیر میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه وذرياته واهل بيته اجمعين برحمتك يا الله۔